اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فضائل اعمال، فضائل رمضان۔ ایک مرتبہ حضرت کے مخلص خادم حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لجاجت سے عرض کیا کہ ذوف بہت ہو جائے گا، حضرت کچھ تنابل ہی نہیں فرماتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ جنت کا لطف حاصل ہو رہا ہے، حق تعالی ہم سیاہ کاروں کو بھی ان پاک ہستیوں کا اتباع نصیب فرماویں تو زہی نصیب۔ مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نادارن تن پروراں آگہی کہ پر میدہ باشد زی حکمت تہی۔ چھٹی چیز جس کا لحاظ روزہ دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں یہ ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نامعلوم کوئی لغزش جس کی طرف التفات بھی نہ ہوتا ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن پاک ان کو لعنت کرتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں جن لوگوں کا اولین وہلے میں فیصلہ ہوگا ان کے من جملہ ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا اور اللہ کے جو انعام دنیا میں اس پر ہوئے تھے وہ اس کو جتائے جائیں گے۔ وہ ان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا، اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا حق ادائیگی کی؟ وہ عرض کرے گا کہ تیرے راستے میں قتال کیا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، بلکہ قتال اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دو۔ ایسا ہی ایک عالم بلایا جائے گا جس کو بھی اسی طرح اللہ کے انعامات جتلا کر پوچھا جائے گا کہ ان انعامات کے بدلے میں کیا کارگزاری ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کی خاطر تلاوت کی۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ علامہ کہیں، سو یہ کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا کہ منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسی طرح ایک دولت مند بلایا جائے گا، اس سے ان انعامات الہی شمار کرانے اور اقرار لینے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں نے کچھ خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ سخی کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے کہ یہ سب بدنیتی کے ثمرات ہیں۔ اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہیں، اس لیے روزہ دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے خائف بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لے، مگر ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا۔ امر آخر اور کریم آقا کے لطف اور نگاہ امر آخر ہے، اس کے لطف کے انداز بالکل نرالے ہیں۔ معصیت پر بھی کبھی کبھی ثواب دے دیتے ہیں، تو پھر کوتاہی عمل کا کیا ذکر۔ خوبی ہمیں کرشمہ او ناز و خرام نیست، بی سیار شیوا ہاست بتارا کی نام نیست۔ یہ 6 چیزیں عام صلحاء کے لیے ضروری بتلائی جاتی ہیں، خواص اور مقربین کے لیے ان کے ساتھ ایک 7ویں چیز کا بھی اضافہ فرماتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہونے دیں، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کے افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں یہ بھی خطا فرماتے ہیں۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزے میں شام کو افطار کے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا قصد بھی خطا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے وعدہ ذکر پر اعتماد کی کمی ہے۔ شرح احیاء میں بعض مشائخ کا قصہ لکھا ہے کہ اگر افطار کے وقت سے پہلے کوئی چیز کہیں سے آ جاتی تھی تو اس کو کسی دوسرے کو دے دیتے تھے، مبادا دل کو اس کی طرف التفات ہو جائے اور توکل میں کسی قسم کی کمی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں آپ ان کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رمضان المبارک کا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ